साथियों, आज मैं एक आपके सामने ये हंगामी जो मीडिया टॉक करने लगा हूं, ये एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक और तकलीफदेह चीज है कि मैं समझा ये इंतजार नहीं कर सकती कल के लिए। मेरे साथ जावेद अली बैठे हुए हैं, एक तरफ उस्मान डार जो हमारे सियालकोट के प्रेसिडेंट हैं। मैं जरा अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि यहां हो क्या रहा है इस मुल्क में। मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को किस तरह एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ना यहां कोई कानून की फिक्र है ताकतवर को, ना उनको फिक्र है अपने आइन की। हमारा जो आइन है उसका शिक आर्टिकल 14 वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये हमारा आइन हमें हक देता है। लेकिन जो ये जावेद अली से हुआ, ये मैं इसके मुंह से आप सबको आपको सुनना चाहिए कि इस इंसान से हुआ क्या, और मैं उसके बाद आपको बताऊंगा ये जब खत्म कर देंगे कि ये जावेद अली तो एक आदमी है जो सामने आ गया है। यहां इतने लोगों को इन्होंने, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, इस तरह के बयान दिलवाने की कोशिश की कि या हमारे एमपीज एमएनएज जो तकड़े वजीर हैं उनके खिलाफ दो, या उनके ऊपर वीडियो फिल्म बना दो, या ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कोई ऑडियो टेप्स कर दो, या उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस बना दो और ब्लैकमेल करने के लिए। सिर्फ एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए। अब मैं जावेद अली की इंट्रोडक्शन करवा दूं। इनको उस्मान डार ने, जो क्लास 4 होती है, जो क्लास 4 की नौकरी होती है, वो नौकरी दिलवाई सियालकोट में। ये खुद बताएंगे कि इनकी नौकरी एक चौकीदार थे जी, चौकीदार की नौकरी थी। इनको उठाया गया, पुलिस ने उठाया, और उसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया, और अब इनसे पूछे, इनकी जुबानी पूछे कि इनसे किया क्या गया। फिर मैं वापस आता हूं आपके पास। बोलो जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद अली है। मैं चौकीदार की नौकरी करता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आएँ इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया जाता है। आप बैठो, करते हैं तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हाथ कड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है। उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामालूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं, तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने, उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं कहता नहीं दिए। फिर भी मुझे दूसरी दफ़ा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी ईंट मेरे नाजुक हिस्सों में कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो, कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। तब उधर से जाके जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 124 के बयान दिए और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस्मान डार को दिए। ये बताएं आप कि कोई ये सब चुप हो जाते थे जब कोई आता था एक आदमी? जब मेरी तो आंखें बांधी होती थी, ठीक उस वक्त जब कोई आता था, उधर कोई अफसर आता था, ये कहते थे कि बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब आ गए हैं, और सब साइलेंट हो जाते थे।
جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو، یہ بات. میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے. یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے، یہ ساری چیز، یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے. میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے، میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اب سے نہیں، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا. شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو لٹکایا گیا اوپر، اس کو مارا گیا. اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اس کو میں تب بھی، میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور غصے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس شہباز گل کو واپس جیل میں، جب وہ ٹارچر ہوا تھا، تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا، لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا ہے، ایک ٹویٹ کے اوپر، اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا، جو سب قوم جانتی ہے. اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا، پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو. ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہوں، شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو، غداروں سے، لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں نے، جب مجھے گولیاں لگی، میں نے تب چیف جسٹس صاحب کو پہلے مخاطب ہوا. میں نے کہا دیکھیں، جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ جنرل باجوہ لے کے آیا یہاں، تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے. شہباز گل کا، اعظم سواتی کا، مجھے گولیاں لگی. یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں، جب سے یہ آدمی آئے ان سے اٹھ کے کیا ہوا. ان کو بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے، ذلیل کیا گیا. ایک ماں باپ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نارمل نہیں ہوا. اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوا. اور میں ان کو کہا، جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے سامنے آؤ. سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے، یہ جو مرضی کر لیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. کوئی جاوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں، اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہیں یہ مروا دیں گے. تو یہ اس ملک کی، ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے، یہ مافیا کا. یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی، جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے. انٹیریئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی، یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے. وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے، وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو، امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے. اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جے آئی ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے, ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی اس سے انصاف ملے گا, ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے. تو ہمیں کدھر جائیں گے ہم؟ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب, یہ جاوید علی کی اس کے اوپر سوٹ موٹو ایکشن لیں, پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نے اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا, پولیس کو پنچنگ بیگ بنانا اور کچھ نہ کہنا, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, مار دیں گے. دیکھیں جی, وقت آ گیا ہے. میں اپنی جوڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کا سب سے بڑی جوڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے. یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں, لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, سمجھ نہیں ہے لوگ جائیں کدھر انصاف کے لیے. ہم نے ایک پرامن احتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی. جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں, ان کو دور دور لے گئے ہیں, کسی کو اٹک ڈرانے دھمکانے سے خوف پھیلا رہے ہیں. ایک طرف ایک پرامن احتجاج تاکہ ملک میں نقصان نہ پہنچے. اب ہماری قوم آگے مشکل میں ہے, مہنگائی میں ڈوب گئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 41% مہنگائی انفلیشن نہیں ہوئی, چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی, آج 41% ہے. ہم اس کے احتجاج کریں کہ چور اوپر بٹھا دیے, این آر او مل گیا ہے, پکڑ کے یہ حالات ہوتا ہے, سب کو ڈرانا دھمکانا, جرنلسٹ کو, صحافیوں کو, ٹی وی چینلز کو. تو میں صرف چیف جسٹس صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے آج خاص درخواست کرتا ہوں کہ یہ جاوید علی کی کہانی سنیں, پوچھیں کون ذمہ دار ہے, کہیں تو لائن ڈرا کریں کہ اب ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے, عوام کے لیے, عوام کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی تو ایکشن لیں تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی. کون بچائے گا جاوید؟ سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں جا کے کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے ہم اس کی تصویریں بنائیں گے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ کوئی غدار ہے؟ کوئی ایک چوکی دار کی کلاس 4 کی نوکری کر رہا ہے, اس سے اٹھا کے یہ کیا کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس تھے کہ وہ دیکھیے جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس 4 کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو, لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیالکوٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے, کسی طرح اینٹی کرپشن میں آ جائے. اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ جو ایک بددیانت دار ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشنر اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے. یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.